بیوروکریٹ اور ریٹائر جنرل یا حاضر سروس جنرل جو ہے انہوں نے پاکستان کو رکھا ہوا اپنے قبضے میں، یہی محب وطن ہیں اور یہی فیصلے کرتے ہیں جو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی بٹ صاحب کو ان کے ساتھیوں کو یہاں ذلیل اور رسوا کیا، اور اس وقت جو ہے یعنی لوگوں کو تھانہ چونا منڈی میں، لاہور شاہی قلعے میں، دلائی سینٹر میں، وہ مظفر آباد قلعے میں، کراچی میں، گلگت میں، پنڈی میں، یعنی یہ مطلب پاگل کتوں کی طرح ایجنسیوں والے پولیس والے ڈھونڈتے تھے، اور تقریباً 450 لوگ جو ہے تمام جگہوں سے پکڑے گئے تھے اور مار پٹائی ہوئی تھی۔ اور اب یہ بتائیں کہ کوئی قوم اور ملک، ایک تھا نصیر وانی ہے، وہ آج کل امریکہ میں ہوتا ہے، مجھے یاد ہے، اس نے ایک اشتہار نکالا تھا جس کا تھا کشمیری جانساروں پہ پاکستان میں دارالرسم کیا، اس کو پکڑ کے انہوں نے الٹا لٹکایا اور اس کو مار مار کے اس کو پاگل کر دیا، وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا، ٹھیک ہے۔ تو بٹ صاحب اس کے بعد جب رہا ہوئے ہیں تو ان کو ان کی صحت جو تھا وہ بہت خراب تھی، دوسرے لوگ لونس آف دا کہہ تھے، ہاں یعنی فاروق عبدر کو یہ کہا گیا کہ تم بٹ کے خلاف گواہی دو، اگر تم نے گواہی نہیں دی تو ہم تمہاری بیٹی کو اٹھا لیں۔ انہوں نے عورتیں اٹھائی ہیں، ان کے لوگوں کی بیٹیاں اٹھائی ہیں۔ کیا کوئی ایسی مملکت ہو سکتی ہے، ہماری ہمدرد ہو سکتی ہے، جو آپ کے جانساروں پہ، آپ کے قوم پرستوں پہ اس طرح کا ظلم اور ستم اور بربریت کرے جو انہوں نے کیا ہے؟ اس کے بعد بٹ صاحب باعزت بری ہوئے ہیں، سارے لوگ بری ہوئے ہیں۔ پاکستان کی یہ واحد پارٹی ہے یا واحد گروپ ہے نیشنلسٹ جنہوں نے پاکستان کی عدالت سے اپنی حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ لیا ہے، لیکن آج کچھ ایسے بے غیرت اب بھی ہیں جو کہتے ہیں وہ انڈیا نے گواہ کرایا تھا۔ ہاشم کو انہوں نے یہ کہا کہ جو ہاشم نے خود نے بتایا تھا 5 سال پہلے کہ بھئی یہ انڈین بارڈر ایجنسی کا بندہ تھا، ٹھیک ہے، کوئی میں آج بھی کہتا ہوں ہاشم یا کوئی وہ نہیں تھا۔ اس کے بعد انہوں نے پھر 76 میں جو مجاہدین لے کے آئے تھے جہاز، ان کا انہوں نے جو اشر کیا وہ آپ کو پتہ نہیں، وہ بیچارے بھوکے اور فاقوں سے مرے ہیں۔ ان کو چاہیے دلال، ان کو چاہیے ٹٹو، ان کو چاہیے مجاور جو جا کے ان کے بیاف پہ لڑے۔ انہوں نے جو دوسرا اعلان کیا ہے یہاں پہ، عظمت خان کو پتہ، سب کو پتہ، جو نیشنلسٹ جو یہاں آپریٹ کرتے ہیں، کہ امریکہ میں، برسلز میں اور لندن میں انہوں نے کس طرح اپنے ٹٹو پالے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ، سب کو پتہ ہے کہ فائی جو پکڑا گیا امریکہ میں، فائی اپنے خود اعترافی بیان کے مطابق وہ نہ صرف اس کے ISI سے معاملات رہے ہیں، پیسے لیتا رہا ہے، وہ تو ہے ریکارڈ پہ، بلکہ اس نے اس پہ اضافی طور پہ مانا ہے کہ میں تو انڈیا سے بھی رہا ہوں، معاملہ رہا میرا، انڈیا سے سفارتخانے سے میری قرب تعلق رہی ہے۔ یہ وہ آدمی ہیں جن کو یہ پیسے دیتے ہیں اور کشمیر کی آزادی کو خریدتے ہیں۔ کشمیر کی آزادی سے ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جموں کشمیر تمام ملک، یہ صرف کشمیر، یہ جموں میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے، یہ لداخ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، یہ صرف وادی کے 6-7 ضلع جو ہیں یہ وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور کیوں؟ کہ بھئی یہاں مسلمان رہتے ہیں، اگر تم مسلمانوں کے معاملے لگتے ہو تو انڈیا میں 20 کروڑ آتے ہیں، وہ کیوں نہیں لیتے، ان کا کیا کرو گے؟ یا تم افغانستان والوں کو اگر تم ہو تو وہ کیوں نہیں لے لیتے ہو؟ یا تم ایران کے ساتھ کیوں نہیں ملتے ہو؟ ایک بار آئے تھے وہ نصر اللہ، کیا نام، نواز نصر اللہ، یہاں آئے تھے کونسلیٹ میں، تو یہاں عظمت بھی ساتھ تھے، تو وہاں اندر 200-150 آدمی تھے، انہوں لوگوں نے نعرہ لگایا، ہمارے جاوید میر صاحب نے نعرہ لگایا، کسی نے علاق پاکستان کا نعرہ لگایا، تو جاوید نے رد عمل کیا، اس نے خود مختار کشمیر کے نعرے لگائے، تو 150-200 آدمی جو تھے سارے ہمارے تھے، خود مختار نعرے لگے۔ تو نصر اللہ نے پتہ کیا کیا، اللہ ان کو بخشے، اس نے کہا جی ہم کب کہتے ہیں کہ آپ خود مختار نہ بنائے خود مختار، ہم بھی خوش ہیں، لیکن پاکستان اور جو کشمیر ہے دونوں ملت اسلامیہ کے ہیں، لہذا ہم دونوں ایک۔
یعنی کسی قیمت پہ ہم آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. اس کے بعد بتائیں آپ کو، میں معذرت چاہتا ہوں ٹائم زیادہ میں لے رہا ہوں. اچھا تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جناب بٹ صاحب میری آخری جو میں نے وہاں بٹ صاحب کی زندگی میں جو مجلس عاملہ اٹینڈ کیا وہ مری میں اجلاس ہوا تھا. مری اجلاس ہوا تھا، اس میں آپ کو بتاؤں کہ کلیئرلی اوپنلی یعنی میسج آیا حکمرانوں کا، سیکیورٹی ایجنسیوں کا کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ مل کے ایک ارباب سمبڑی تھا، جب عارفین رپورٹ ہو رہی تھی تو اس وقت اس نے کھانے پہ بلایا تھا، ہم 4-5 منٹ گئے تھے تو وہاں بھی کچھ بات کر رہا تھا مری میں. تو بعد میں انہوں نے کہا کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ مل کے کرنا چاہتے، آپ کریں ہمارے ساتھ کے ملے. دراصل وہ جاننا چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ کون لوگ کدھر کون ہیں. اور یہاں تک کہ اب میں خود ستائی نہیں کروں گا، اس میں کچھ ہمارے بچے جو ہماری فیملی کے، جس میں میرا چھوٹا بھائی تھا، اور اس میں کچھ وکیل حضرات جو ہے وہ بھی ٹریننگ کیمپ میں گئے ہیں. آج تو ساری دنیا جانتی ہے، گورنمنٹ پاکستان مانتی ہے کہ انہوں نے مظفر آباد میں ادھر ریڑا میں ادھر رکھے کوٹلی میں ٹریننگ کیمپ رکھے ہوئے تھے. تو وہ بھی اس میں تھا. تو وہ گیا، اس کو پتہ انہوں نے کیا کچھ دیا ہوا تھا. تو وہ کوئی سامان ادھر ہمارے تھا مکان کے جیسے سیلر میں، تو بعد میں اٹھوانا پڑا. تو انہوں نے یہ کیا کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بار یہ ہوا کہ بھٹو صاحب اللہ تعالیٰ ان کو، وہ بڑے ہیرو ہیں پاکستان کے، پیپل پارٹی کے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن وہ بٹ صاحب کو پسند نہیں کرتے تھے ان کی پاپولیرٹی کی وجہ سے. ایک اور بتاؤں آپ کو، جو 74 میں الیکشن جو ہوا ہے، بٹ صاحب کو مارا ماری پہ، گوریلا جنگ پہ نہیں کرتے تھے، جمہوری، انسانی، اقتصادی اور سیاسی حقوق کی جنگ میں ان کا حصہ ہے. 74 کا جو پیپل پارٹی کا جو الیکشن ہوا ہے، جو ہوئے ہیں بھٹو صاحب کی دوران جو الیکشن ہوئے ہیں، اس الیکشن میں پیپل پارٹی نے لبریشن لیگ کو، ہماری پارٹی کو سب سے زیادہ آفر کیا کہ ہم آپ کو 6-7 سیٹیں دینے کو تیار ہیں، ہمارے ساتھ اب سودے بازی کریں. تو انہوں نے نہیں کیا. بٹ صاحب نے الیکشن لڑا پشاور سے اور مری سے، اور بٹ صاحب کو بھی کہا کہ تم ایک سیٹ چھوڑ دو، ایک سیٹ جو ہے وہ ہم لیں گے، ایک آپ لے لیں. سودے بازی بٹ صاحب نے نہیں سودے بازی کی. کسی نے کہا تھا کہ انہوں نے نوک پہ ماری، بٹ صاحب نے نوک پہ ماری. بٹ صاحب ول کر سے 8 جگہوں سے جیت سکتے تھے، لیکن ان کو ہرایا گیا. پریشان ہوئے اور ندام ہوتے، ہمارے کچھ اور لوگ بھی آ گئے الیکشن میں. اب ہمارے دوست گلگت جانا چاہتے تھے، ان کو وہاں کر لیا، وہاں جانے نہیں دیا، فلائٹ پہ چڑھنے نہیں دیا. یہ کہتے ہیں کہ ہم کشمیریوں کو آزاد کرا کے دم لیں گے. یہ کشمیریوں کو مظفر آباد سے گلگت نہیں جانے دیتے، اسلام آباد کے ایئرپورٹ سے گلگت نہیں جانے دیتے، گلگتیوں کو میرپور نہیں آنے دیتے. اگر کشمیر سے کرشن دیو سیٹھی اور پتہ نہیں وہ کون دوسرا آیا تھا نیوز میڈیا کا بندہ، اس کو میرپور نہیں آنے دیا. بیج بسی. تو یہ انہوں نے علاقہ چھپا کے رکھا ہوا ہے دنیا سے، میڈیا سے، سب سے، کہ یہ کیا کر رہے ہیں. پچھلے 10 سالوں سے انہوں نے مظفر آباد، میرپور، کوٹلی، کسی جگہ بلدیاتی الیکشن نہیں کرائے ہیں. شہر کے لوگ مہنگائی، غربت، تنگی، پانی، بجلی سے جو ہے نا وہ رسوا ہو رہے ہیں. یہ خود تو وہاں بلدیاتی الیکشن نہیں کرا سکتے ہیں تو کشمیر کے ساتھ کرا کے دیں گے. یہ خود یہاں کی کورٹ فیصلہ کرتی ہے، آرڈر کرتی ہے پرائم منسٹر کو. 2.5 سال ہو گئے اور پرائم منسٹر جو ہے، جس کی پرائم منسٹرشپ جو ہے کی جوازیت جو ہے وہ عدلیہ کے وجود سے ہے، وہ عدلیہ کو نہیں مان رہا ہے. ان کے ملٹری ایجنسی جو ہے، عدالت بندے چھوڑ دیا اڈیالہ جیل سے، 11 بندے ہوتے ہیں، ایجنسیاں لے جاتی ہیں، ان میں سے 4 مرے ہوئے ملتے ہیں. 200 صحافی مارے جا چکے ہیں. ہاں جی، بلوچستان میں سول وار شروع ہے. تو یہ کشمیر آزاد کرا کے دیں گے آپ کو. اور میں آپ کو بتاؤں، پچھلے دنوں
گیلانی صاحب جو سب سے بڑے چیمپئن تھے، انہوں نے اب اپنی پالیٹکس چینج کر لیا. انڈیا میں کسی کا بول رہے تھے، انہوں نے کہا کس نے بتایا ہم آپ کے خلاف ہیں؟ نو، بالکل نہیں، ہم تو لوگوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں. آخری بات میں کروں گا کہ بٹ صاحب جو گئے ہیں، مجھے یہ بھی پتا ہے انآفیشلی کہ جب بٹ صاحب جو آخری بار گئے ہیں، اس وقت میں یہاں آ گیا تھا 75 کے نومبر میں یہاں آیا تھا، تو بٹ صاحب بارڈر کراس کر کے پار گئے. اس لیے نہیں گئے تھے پتے مارنے، میں آپ کو بتا دوں. وہ چاہتے تھے کہ تحریک ادھر بھی ہو ادھر بھی ہو، تو وہاں تحریکی کام کرنے گئے تھے. انہیں خطرہ یہ تھا کہ وہ بارڈر کراسنگ میں پکڑ لیں گے، اس لیے وہ چھپ کے گئے. تو ہماری اتھینٹک میرے پاس ثبوت نہیں ہے، لیکن اطلاع یہ ہے کہ ان کو جو ہی بٹ صاحب نے، چونکہ یہاں کہہ رہے تھے ہم آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، جو ہی بٹ صاحب نے بارڈر کراس کیا، ان کو اطلاع ملی انڈیا ایجنسیوں کو کہ بھئی وہ آ گیا بندہ، مطلوبہ بندہ آپ کا آ گیا. بٹ صاحب کو بہت جلدی گرفتار کر لیا گیا. دونوں ایجنسیاں بٹ صاحب کو برداشت کرتی ہیں، بٹ صاحب کی آئیڈیا کو برداشت نہیں کرتی ہیں. یہاں پہ عظمت خان کو پتہ ہے ہماری جو امان اللہ خان ہے نیشنل لبریشن فرنٹ تھی، دولتانہ جو ہائی کمشنر تھا اس نے کہا اس کا نام سے نیشنل نکالو، کشمیر کوئی قوم نہیں ہے جی. اس لیے بٹ صاحب کے دشمن ہیں کہ بٹ نیشنلسٹ ہیں. بٹ صاحب کو پکڑوایا، انہوں نے پکڑوایا خود، لیکن اس کے باوجود ان کی پاپولیرٹی جو تھی اس کا یہ عالم ہے کہ بھارت کو جرت نہیں تھی کہ بٹ صاحب کو پھانسی دیتا. بھائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں. عظمت خان نے کہا کہ بٹ صاحب کا جسد خادی خاکیاں ملانا چاہتے ہیں. بھائی میرے بھائی سنو، بٹ صاحب کا جو نیشنلزم آئیڈیا جو ہے کہ وہ ڈیموکریٹ تھا، لوگوں کا ہمدرد تھا، یعنی سیکولر پالیٹکس کرتے تھے، آزادی پسند تھے، یہ ان کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ ہمارا ورثہ ہے. جہاں تک جسد خاکی ہے وہ ان کی فیملی کا، جب وہ فوت ہو گئے شہید ہو گئے ہیں تو ان کی فیملی کا. تو اگر کوئی بھی موو کرنی ہے تو مناسب ہوگا کہ وہ فیملی کرے. فیملی کا حق ہے کہ انڈین ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں اپلائی کریں کہ یہ ہمارے بزرگ کی یہاں قبر ہے، ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں. تو میرا نہیں خیال اس کو روک سکتے ہیں جی. تو آپ جیسے نوجوان جو ہیں، آپ سے کے لیے ضروری ہے کہ ہاں میں ان کی جو شہادت کس طرح ہوئی ہے، شہادت ہوئی ہے، اس پہ دو رائے ہیں. ہمارے تھے امان اللہ صاحب اور ہماری پارٹی کا اس پہ بڑا اختلاف ہوا ہے. ہم نے کہا کہ اگر وہ واقعہ ماترے کا نہیں ہوتا، ماترے کی وجہ سے ہماری قوم کو، لوگوں کو بڑا نقصان ہوا ماترے مرڈر کی وجہ سے. اور آپ دیکھ لیں جس دن ماترے مرڈر ہوا ہے اس کے کتنے دنوں بعد جلدی ہو گیا اس کا مطلب بٹ صاحب کا پھانسی ہو گیا. ٹھیک ہے، تو پھانسی ہو گیا. تو بٹ صاحب نے خود بھی کہا، تو ایک لحاظ سے ہمارے کچھ دوست تھے جنہوں نے خود ایسا اہتمام کیا کہ بٹ صاحب کی وہ پھانسی ہوئی ہے. اس کے بعد یعنی جو تحریک چلی ہے، میں مختصر کرنا چاہوں گا، مجھے کہا گیا تھا تو ٹائم کا مجھے احساس ہے کہ جو تحریک چلی ہے یہ ماترے کا یہاں ہوا ہے واقعہ. پھر امان اللہ صاحب کو اریسٹ کیا گیا وہاں جو کیا تھا اس وقت، جہاں جس مشن پہ امان اللہ تھے وہاں برسلز میں ادھر، وہ بھی متنازع بات ہے. کس کے کہنے پہ وہاں گئے تھے یہ بھی بہت متنازع بات ہے. اس کو جب پکڑا گیا اس کو چھڑانے کے لیے کس ایجنسی کے وکیل وہاں گئے تھے، اور یہ افواہ تھی کہ وہ انڈیا جا رہا ہے، انڈیا والے اس کو انڈیا جا رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر جناب اس کو یاسر عرفات بنایا گیا، اور جنرل ضیاء نے کوئی کم از کم 18 گروپ بنائے ہیں، 18 گروپ مجاہدین کے جو پار گئے ہیں. تو 18 مجاہدین کو اللہ ٹائگر، کو مولا ٹائگر، کوئی فلانا ٹائگر، کوئی کس طرح، ٹھیک ہے کہ آزادی کرا لیں. ہمارے دوست کہتے تھے بھائی ہمارے مجاہدین کو ریلے کدھر ہے،
ہم نے کہا ہم ہمارے بٹ صاحب تو اس طرح کی نہیں کرتے کہ کسی کے پیسے لے کے کسی کی بندوق لے کے جا کے گولیاں ماریں. نو, ہم نہیں کرتے ایسا. بٹ صاحب نے ایسا کبھی نہیں کیا. تو بھائی 10 سال ابھی گمنام گبروں کی بات ہوئی ہے, 1.5 لاکھ بندوں کی شہادت کی باتیں ہوئی ہیں. اور ہمارے سیکرٹری صاحب کے بزرگ احترام میں عرض کرتا ہوں, انہوں نے کہا کہ ہم پیسفل لوگ ہیں, پرامن لوگ ہیں. بھائی ہم ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہم کوئی فسادی مطلب لڑاکو بنے نہیں ہیں. لیکن جہاں جبر ہوگا, میں کہتا ہوں کہ اگر انڈیا کی آرمی جو ہے اگر جبر کرتی ہے سری نگر میں, سوپور میں گولیاں چلاتی ہے یا کسی اور جگہ چلاتی ہے, تو ہمارا حق ہے, یہ پیدائشی انسانی حق ہے. ایون انڈیا کا قانون حق دیتا ہے کہ آپ اس کے خلاف مزاحمت کر سکتے ہیں, بھوک ہڑتال کر سکتے ہیں, ڈنڈے مار سکتے ہیں. مطلب ہے کئی جگہ انڈیا میں آپ دیکھیں لوگ ڈنڈے اٹھا کے آرمی کو پولیس کو مارتے ہیں. کیوں نہیں, مرنا ہے اس کے لیے. لیکن ساتھ میں اگر اس طرح یہ ہوتا, آپ نے یہاں نعرے لکھے ہوئے کہ غیر ملکی نکل جاؤ غاصبوں, کس کی غاصب کی بات کرتے ہیں؟ پاکستان کے لوگ یا انڈیا کے لوگ غاصب نہیں ہے میرے بھائی, یہ کچھ رولنگ ایلیٹ ہے جو غاصب ہے, رولنگ ایلیٹ ہے جو بدماش ہے. ان بدماشوں کے خلاف انڈیا کے اندر مختلف نیشنلٹی کے لوگ جو ہے وہ جنگ کر رہے ہیں, اپنے حقوق کی جنگ کر رہے ہیں. کسی جگہ پانی کا, بجلی کا. یہاں پاکستان میں, بلوچستان میں, فرنٹیئر میں, سندھ میں, پنجاب میں لوگ سٹرگل کر رہے ہیں. تو میرے بھائی ہماری جو جنگ ہے یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کشمیریوں کو, وادی والوں کو 1.5 لاکھ وہ مروا دو, تو بھائی ہم یہاں برسل جائیں گے, ISI پیسے دے گی, یہاں لندن MP کو لابنگ کریں گے. کس سے لابنگ کریں گے, کیا MP کر دیں گے؟ ہماری جو لیڈرشپ وہاں بیٹھی ہوئی ہے وہ تو ان کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے. ہمیں اپنی جگہ اپنے طور پہ اپنے لوگوں کے جمہوری انسانی حقوق کے لیے, آپ تو ابھی تک یہ نہیں کرا سکے, کبھی کسی یہاں کسی نے ذکر نہیں کیا, کبھی میرپور اتنا بڑا شہر ہے, وہاں کی بلدیہ ہے, لیکن بلدیاتی الیکشن ہی نہیں ہوئے. آپ وہاں ووٹ نہیں دے سکتے اپنی مرضی, کیا نہ تو آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں نہ آپ ووٹ دے سکتے ہیں. تو آپ کہہ رہے جی ہم نے تو کشمیر آزاد کرانا ہے. مجھے کوئی کشمیر آزاد نہیں کرانا ہے. میں آپ کو بتا دوں, مجھے اگر ان کشمیریوں کے ساتھ سولیڈیرٹی, اتحاد و یکجہتی کرنی ہے تو مجھے میرپور میں, راولہ کوٹ میں, مظفر آباد میں, گلگت میں مجھے رستے کھلوانے ہیں, مجھے رابطے کرنے ہیں, ان کی سٹرگل کی حمایت کرنی ہے. اب انہوں نے بنا دیا, ایک بات آخری میں کرتا ہوں, انہوں نے اپنے گلگت کو بنا دیا صوبہ. یہ جھوٹے ہیں اور احمق ہیں. گلگت نہ صوبہ تھا نہ صوبہ آج ہے, اس کو چاہے جو مرضی کہہ دیں, یہ گولیوں کا کھیل نہیں ہے. پاکستان کے صوبے کتنے لیٹسٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی ہے 18ویں, ابھی وہ 20ویں کرنے جا رہے ہیں. اس کانسٹیٹیوشن کے تحت گلگت پاکستان کا صوبہ نہیں ہے, اس کے صرف 4 صوبے ہیں. تو یہ کیا کہتے ہیں, وہ ایم کو کی جنت میں رہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں گلگت کا ہم نے صوبہ بنا لیا ہے. بنایا جو بنایا, آپ کو اس سے میں آپ کو بتا دوں گلگت والے آپ سے آگے نکل جائیں گے. اب اگر آپ نے حقوق کی جنگ لڑنی ہے تو اپنے لوگوں کے ساتھ, گلگت والوں کے ساتھ, وادی والوں کے ساتھ اور پاکستان والوں کے ساتھ, انڈیا کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اپنے حقوق لیں. بٹ صاحب کو یہی مشن ہے, یہی ان کا پروگرام تھا. وہ باغی تھے ظلم ستم کے, مطلب استحصال کے, اس میں کچھ ان سے ہو سکتا کوئی غلطیاں بھی ہوں, لیکن ان کی جان کی بازی دے کے تو مقدس بنے اور پوری قوم کے لیڈر ہیں اور نیشنلسٹوں کے لیڈر ہیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ خواجہ مشتاق صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بٹ صاحب کی زندگی, ان کے افکار پہ مدلل انداز میں روشنی ڈالی. وقت بہت کم ہے اور